الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل و شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عبادتوں میں اضافہ فرماتے تھے، نمازوں میں، نوافل میں اور دیگر عبادتوں میں، روزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر ہم گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا مکمل کرتے ہیں اور ہم نوافل کی زیادتی کر رہے ہیں، نوافل کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ گویا رمضان کی تیاری میں عبادتوں کے اندر اضافہ، یہ اضافہ عبادتوں کے اندر رمضان کا شوق، رمضان کا اہتمام کہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے اور رمضان کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو ہم نوافل رکھیں، نوافل روزے رکھیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے ذمہ قضا روزے نہیں ہے تو نفلی روزے رکھیں، اگر کسی کے ذمہ قضا روزے ہو تو قضا کریں۔ قرآن کی تلاوت میں اضافہ، توبہ استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں
अमाल बिनियात कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हमारे अंदर ये जज्बा हो कि रमजान आने वाला है, हम रमजान की तैयारी करनी है, इबादतों के जरिए से, नवाफिल के जरिए से, तहज्जुद का एहतिमाम के जरिए से हम रमजान की तैयारी करेंगे। रमजान का महीना आने वाला है तो हम अभी से रोजे रखेंगे, चाहे कज़ा रोजे हो चाहे नफिल रोजे हो, तो इसका एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब कामत बरकातहू लिखते हैं कि एक तो हमें रमजान का ज़ौक़ और शौक़ हो, दूसरा हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस महीने में बरकत अता फरमा, बरकत अता फरमा। इससे पहले भी जुमे के बयान में कह चुका हूं कि बरकत ये है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, सेहत के साथ, आफियत के साथ। इसी के रमजान ये जामिउल इबादत है, तमाम इबादतों का जामे है, जिसके अंदर नमाजें भी ज्यादा है, कुरान की तिलावत भी होती है, तरावी की नमाज भी है, रोज़ी भी है, तहज्जुद भी है, दुआएं भी है, सदका व खैरात भी है, ज़कात भी है, इंफाक फी सबीलिल्लाह है, गरीबों की हमदर्दी है, गरीबों को खिलाना पिलाना होता है, सहरी का इंतजाम होता है, इफ्तार में गरीबों की मदद की जाती है। ये तमाम इबादतें एक महीने के अंदर जामी इबादतें हैं। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें रमजान का महीना मिले पूरे सेहत के साथ, आफियत के साथ, पूरे तमाम इबादत हमें सही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी की सेहत भी उसी से मांगना है, तौफीक भी उसी से मांगना है। सेहत देने वाला भी वही और तौफीक देने वाला भी वही। खुदा न करे रमजान का महीना आ जाए और अगर हमारी सेहत ना हो, सेहत के अंदर कमी हो जाए, रोजा न रख सके, खुदा न करे, तरावी न पढ़ सके, खुदा न करे, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सेहत के साथ, आफियत के साथ पूरा रमजान हमें नसीब फरमा। रमजान की तीनों अशर हमें नसीब फरमा। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है और आखिर के हमें रातें भी नसीब फरमा, ईद की रातें भी हमें नसीब फरमा, दीगर इबादतें भी हमें नसीब फरमा। जितना ज़ौक़ होगा, जितने हम तड़प हमारे दिलों के अंदर होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उतना ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला भी उतना अता फरमाएंगे। ये दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें फिर दोबारा जिंदगी में हमें रमजान का महीना अता करने वाले हैं, तो हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। अभी मुबारक महीना शाबान का महीना है, तो इस महीने के अंदर हमें क्या करनी चाहिए? हम इस बात का एहतिमाम करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। एक है इबादत करना आसान, नमाज़ें पढ़ना आसान, कुरान की तिलावत करना आसान, तहज्जुद पढ़ना आसान, रोजे रखना आसान, लेकिन गुनाहों को छोड़ना बहुत मुश्किल, आंखों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, जुबान कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है, गीबत से बचना बहुत मुश्किल है, झूठ से परहेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसका हम एहतिमाम करना चाहिए, तो हम उसी की भी तैयारी करें। एक माहौल की वजह से आदमी रमजान का महीना है, रोजे रख लेते हैं, तहज्जुद का एहतिमाम कर लेते हैं, सब रोजे से तो तरावी पढ़ लेते हैं 20 रकात, जिसमें सवाब पाला, 1.5 पाला, कभी 3 पाले भी हम सुन लेते हैं, इसका एहतिमाम होता है। लेकिन रोजे के साथ साथ अपने जुबान की हिफाजत, रोजों के साथ साथ आंखों की हिफाजत, रोजों के साथ साथ दीगर गुनाहों से बचना, ये बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भी तैयारी करें, उसके लिए हम प्रैक्टिस करें, अभी से गुनाहों को छोड़ें। गुनाह तो हमेशा छोड़ना है, ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ रमजान में छोड़ना है, रमजान के बाद शुरू करना है, नहीं। तो ये ऐसे हम प्रैक्टिस करें, हम ऐसा एहतिमाम करें अभी से कि हमें जिंदगी भर मौत तक हमारी जुबान कंट्रोल में रहे। और इसी तरह हमें मौत तक हमारी आंखें
گناہوں سے اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے، تو اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے۔ اس کے مطابق میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس میں؟ صحابہ کرام کا ذوق ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ نجات کے متلاشی ہوتے ہیں۔ نجات کن کن چیزوں میں آپ ہمیں بتائیے، مختصر جامع انداز میں آپ بتائیں کہ نجات ہمیں کس میں ملے، دنیا میں بھی ہمیں نجات مل جائے، آخرت میں بھی جہنم سے نجات مل جائے، قبر میں بھی عذاب قبر سے نجات مل جائے، کن چیزوں سے ہمیں نجات ملے گی؟ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تین باتیں آپ نے ارشاد، بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جو ہمیں رمضان کی تیاری بھی اس میں ہو جائے گی، شعبان کی تیاری بھی اس میں ہو جائے گی، اور موت تک کے لیے ہم اپنے آپ کی حفاظت، موت تک کے لیے اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی، ہمیں تین باتوں کا اہتمام فرمایا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرک علیک لسانک، پہلی بات فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کر دو، نجات مل جائے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہو، نجات مل جائے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو، نجات مل جائے۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ تین باتیں نہیں بلکہ تین مضمون ہیں، تین عنوان ہیں، تین پیغام ہیں، ایک پوری زندگی سنیں۔ زندگی بدلنے کے لیے تین باتیں کافی ہیں۔ ایک بات پہ اگر ہم عمل کریں 100% اگر ہمارے پابند ہو جائے میرے دوستو، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارا رمضان صحیح گزرے گا اور ہماری بقیہ زندگی صحیح گزر جائے گی، بشرطے کہ ہم اس پر پوری طرح پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ علماء لکھتے ہیں جتنی فسادات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ اسی زبان کی وجہ سے۔ اگر آدمی اپنی زبان پر قابو کر لے گا، بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے۔ اور فرمایا یہ زبان اتنی چھوٹی ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ دیکھنے کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے زبان بالکل چھوٹی ہے، لیکن اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ جرمہ صغیر، جسامت بالکل چھوٹی، ہم کہتے ہیں زبان پہ ہڈی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ زبان پہ ہڈی نہیں، جو چاہے بولنے کو، تو اتنی چھوٹی ہے، ایک بار جرم ہو کبھی، لیکن اس کا جرم، اس کے گناہ بہت بڑے بڑے۔ حدیث میں فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، جب صبح ہوتے ہیں تو صبح اٹھ کر انسان کی جتنے اعضاء و جوارح ہیں، زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے زبان اپنے خوابوں کو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ورنہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت میں ہاتھ، پیر، دیگر اعضاء و جوارح زبان سے پناہ مانگتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اگر صحیح سلامت رہے تو ہم صحیح سلامت رہیں گے، اگر تو بگڑا تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اتنی سی چھوٹی زبان، اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب
ایک کیچ کرنے والا اسے کیچ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور اسے درج کر لیا جاتا ہے، انتظام کر لیا جاتا ہے، اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، ریکارڈ کر لیا جاتا ہے زبان سے جو کہ کیا کہا ہے۔ دوستو، جب اسلام حضرت ابھی عثمانی صاحب کا احمد بلقانی کو فرماتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا جسم کیا ہے، سر اتنا بڑا ہے، ہاتھ میں لمبے لمبے ہیں، پیر بہت لمبے لمبے ہیں، جسم ہے، ویکتی کا آدھا ہے، کسی کے بارے میں یوں نہیں، لیکن یہ زبان اتنی سی چھوٹی ہے لیکن اس کے نکلنے والے جملے، اس سے ادا ہونے والے الفاظ اللہ کے یہاں گرفت کیے جائیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورہ قاف کا اللہ فرماتے جو زبان سے تم نکالتے ہو ایک فرشتہ کان میں لیتا ہے، ایک فرشتہ لیتا ہے، جیسی بات ہوتی ہے تو فوراً بات کو کیچ کرتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر فرشتے متعین ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتے تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں جو تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں اور تمہاری ان باتوں کا پورا نوٹ کرتے ہیں اور پورا اندراج ہو جاتا ہے۔ زبان کی اتنی ویلو اللہ کے یہاں بھی، دنیا میں بھی زبان کی ویلو۔ اگر ہم نے زبان کو صحیح کر لیا، ہم نے اس زبان سے اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، مراقبے کیے، بیانات کیے، قرآن کی تفسیر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا درس دے رہے، زبان سے اچھے الفاظ ہیں، زبان سے کسی کی بھلائی کر رہا ہے، زبان سے کسی کی نیکی کر رہا ہے، زبان سے کسی کو نصیحت کر رہا ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے کار آمد ہوگی، یہی زبان تمہارے لیے کار آمد ہوگی۔ لیکن اگر ہم زبان کا ہم نے استعمال غلط کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلخوری کی، کسی کی برائی کی اور کسی کی برائی پیٹ پیچھے کی اور کسی کو اس طرح کے الفاظ کہے جسے دلوں کو تکلیف پہنچانے والے، یہی زبان تمہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرک علی کا لسان، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اب مجھے کبھی کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں علاج بتایا، من صبر نجا، خاموش رہو، زیادہ بک بک مت کرو۔ بہت لوگوں کو بڑی بولنے کی عادت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے وہی بولتے ہیں، جو مجلس بولی ان کی ہے، دوسروں کو بولنا کا موقع نہیں دیتے۔ نہیں، یہ کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے، کمال ایمان ہے، کمال اخلاق۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان ہوتے تھے، خاموش بیٹھے ہوتے تھے، خاموش مجلس ہوتی تھی، کوئی سوال کر لیتے تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تو آپ ارشاد فرماتے تھے، قرآن کریم کی آیتیں اترتی تو آپ پڑھ کر سناتے تھے، یا کوئی حدیث کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی نصیحت فرماتے، ورنہ خاموش رہتے تھے۔ یہ خاموشی میں نجات ہے، من صبر نجات۔ تو اس لیے آدمی زیادہ تر بلکہ اکثر اوقات چپ رہا تھا، جتنا خاموش رہے گا، مجلس میں بیٹھو تو خاموش رہو، نگاہیں نیچے ہو، خاموش ہو، زبان بند ہو، ضرورت پڑنے پر بولے، کوئی سوال کر رہا ہے تو اس سوال کا جواب دے، کوئی دین کی بات ہے تو دین کی بات کرے، کسی کو نصیحت ہو تو نصیحت کرے، کوئی اچھی بات ہو تو اچھی بات کرے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو بات کرے تو اچھی بات کو، ورنہ خاموش ہو جائے۔ اگر آدمی نے اس نسخے کو استعمال کر لیا، اس نسخے کا پابند ہو گیا، تو پھر بڑے بڑے گناہوں سے آدمی بچ جائے۔ من صبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دوسری حدیث میں ہمیں علاج بتایا، بہترین نسخہ، جامع نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں فرمایا
کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں کنٹرول. اور مشہور حدیث ہے جو بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، جو وہ حدیث فضائل اعمال میں لے کر من یضمن لی ما بین لحیتیہ و بین لحیتیہ اضمن له الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں یعنی زبان، دوسرا وہ جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان میں اس کی ضمانت دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جتنی برائیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں اور جتنے اختلافات اور جتنے لڑائیاں اختلافات ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی ضمانت پر جنت کی ضمانت ہمیں دے. اب زبان اللہ جنت، اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنت میں بیٹھے جنت کی ضمانت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اسے قابو میں رکھو. مختصر نصیحتیں. اللہ کے نبی گھنٹے گھنٹے تقریر نہیں کرتے تھے، تقریریں نہیں ہوتی تھی، لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی، وہاں مختصر جامع بات ہوتی. صحابہ سوال کرتے، نصیحت کی درخواست فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے مناسب نصیحت فرماتے. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے. اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو. ہوگی نصیحت، لا تغضب، غصہ مت کرو. اس کی ساری چیزیں آ گئی. اب اس صحابی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کو پہچان لیا، اس کے اندر غصہ زیادہ ہے، ٹینشن زیادہ ہے، ہر بات میں ٹینشن رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب. بس ایک ہی جملے میں بات ختم. یہاں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تین باتیں ارشاد. تو پہلی بات تو یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرک علیک اللسان، کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، قابو کرو. یہ فرمایا کہ قابو کرنا ہے، زبان کو روکنا نہیں. جہاں ضرورت ہے دین کی بات کرنا ہے وہاں بولنا ہے، سچ بات بولنا ہے وہاں کہنا ہے، حقیقت بیان کرنا ہے تو وہاں کہنا ہے. تو کہنا تو ہے لیکن کنٹرول کے ساتھ. اس اللہ کے نبی نے کنٹرول کا استعمال فرمایا کہ امرک علیک اللسان. دوسری نصیحت فرمائے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہا کرو. زیادہ تر آدمی گھر کے اندر رہے، گھر کے باہر مت جائے، بلا ضرورت مت گھومے، سڑکوں پہ مت جائے، بازاروں پہ مت جائے، دکانوں پہ مت جائے. ضرورت ہے تو آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، بیپار کے لیے جا رہا ہے، منڈی کو جا رہا ہے، آفس کو جا رہا ہے، اتنا ہے تو آدمی خاموش آ جائے. ادھر ادھر آدمی جانے سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، فتنوں کا شکار ہوگا جیسا کہ آپ کو نظر آ. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاعد خیر، القاعد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من الساعی، او کما قال علیہ السلام. ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا. بیٹھنے سے لے کر کھڑنے تک فتنے آ جائیں. قیامت کے قریب ایسا ہوگا بلکہ وہ زمانہ آ چکا ہے جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ القائد فیہا خیر من القائم، کھڑے ہوئے آدمی سے بیٹھا ہوا آدمی بہتر ہے. والقائد فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہوگا، چلنے والا آدمی دوڑنے والے آدمی سے بہتر ہوگا. تو فتنے آج نہیں، گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کمروں کے اندر ہمارے بیڈروم میں داخل ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، بے حیائی کی شکل میں، برائیوں کی شکل میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ،
اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. اپنے گھر کے اندر کیا کرے؟ اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کرو. گھر کو عبادت خانہ بناؤ, ذکر خانہ بناؤ, قرآن کی تلاوت کی جگہ بناؤ, وہاں دعاؤں کے اڈا بناؤ. گھر میں صرف رہنے کے لیے نہیں ہے, وہاں عبادتیں کرنا ہے, نوافل پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے. نماز کے وقت میں آپ مسجد آئیں گے, نماز پڑھیں گے, لیکن دیگر اوقات میں اپنے گھروں کے اندر یہ کریں. اور دوسرا اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. خود انفسکم واہلیکم نارا, اس سے زیادہ تر وقت اپنے گھروں کے اندر آئے. اور یہ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا ہمارا عالمیہ یہی ہے, ہم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دے رہا, بیوی اپنے شوہر کو وقت نہیں دے رہا ہے, باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہا, اولاد اپنے باپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار. بعض جگہ یہاں تک سننے میں آیا کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر فیملی, پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے ہفتے ہفتے ہو جائے. اتفاق نہیں ہوتا. ٹیبل میں کھانا لگا ہوتا ہے, بیٹا آیا کھا کے چلا گیا, بیٹی آئی کھا کے چلی گئی, اور اسی طرح باپ آیا وہ کھا کے نکل گئے. کیا برکتیں آئیں گے؟ دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر کے پورے افراد دسترخوان میں بچھا کر سنت کے مطابق بیٹھیں گے تو فرمایا اس میں برکتیں ہو, رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. اپنے گھر کے اندر زیادہ تر رہا, گھر کے اندر لے کر ہم عبادتوں میں, دعاؤں میں اور دیگر گھر کے اندر جو کام ہے, جو ضروریات ہیں, ان سے آدمی گھروں کے اندر رہا. جتنا آدمی گھر کے اندر رہے گا باہر کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, اور آگے میں حدیث, دوسری حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. احمد کے قریب ایک زمانہ ابھی آنے والا ہے کہ آدمی گھر کے اندر بھی اسے امن چین نہیں ملے گا. ایسے فتنے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے کہ آدمی اتنا مشغول ہو جائے گا, اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اپنا گھر, اپنا شہر چھوڑ کر 2-4 بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے. بس یہی لگی وہی گزار. زمانہ آنے والا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتنے فتنے آئے. دوسرا اللہ کا شکر ہے وہ فتنہ نہیں آئے, لیکن آج کی جو فتنے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ دوستو گھر کے اندر رہ کر میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی اولاد کی فکر کریں, نوجوان بچوں کی فکر کریں, ان کے ساتھ وقت دیں. اگر ان کا انٹرنیٹ ہے تو آپ ان سے دیکھیں کہ بچہ انٹرنیٹ میں اپنے کمپنی کا جاب کا کام کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی فتنے آسان نما ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ختم نبوت کے فتنے ایسے تعمیر ہو چکے ہیں. شکیلیت کا فتنہ, مرزا انجینئر علی فتنہ کا اس کا فتنہ, اور قادیانیہ کا فتنہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ میں بیٹھ کر گویا وہ قرآن و حدیث دیکھ رہا ہے, فقہ دیکھ رہا ہے, بخاری دیکھ رہا ہے, لیکن فتنوں کے اندر مبتلا پڑا ہے. میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں, پورے دعوے کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ ہے. ہمارا بچہ بخاری رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اندر, کسی بخاری کے ذریعے سے وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے. دوستو علماء سے آپ رجوع کریں. کس سے آپ بخاری دیکھ رہے ہیں, کس سے آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کس سے آپ تفسیر کی کتابیں لے رہے ہیں. پڑھانے والا کون ہے؟ ہزاروں دن بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر ان کو درس دے رہا ہے. اب ماں باپ فکر نہیں کریں تو کون کرے؟ دوستو یہ فتنے اب بظاہر سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے کا نالج بڑھ رہا ہے, ہمارے بچے کو بڑے معلومات ہیں. ضرور معلومات ہونی چاہیے, تو خوشی کی بات ہے, لیکن راستہ دیکھیے, رخ دیکھیے کدھر جا رہا ہے. اس کی نبی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جانور تو بتا ہوا ہے, لیکن کس کے ہاتھ میں ہم کا لے کر جانے والا کون ہے؟ آپ اسے دیکھیں. کہیں غلط دکھ بھی نہیں لے کر جا رہا. تو آج ہم میں نبوت کے فتنے اتنے خطرناک ہو چکے. ہمارے اچھے سے اچھے نوجوان پڑھا لکھا طبقہ, افسوس کی بات, ابھی مولانا ارشد علی صاحب مازنی ابھی حیدرآباد سے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ عوام سے زیادہ
اور بچے کے نیٹ میں وہ خدا بخاری کی کتاب ہے، خدا حدیث کی کتاب ہے، ماشاءاللہ ہے کہ میرے دوستوں بہت خطرناک فتنہ ہے یہ کہ ہم غلط کو غلط سمجھے، یہ مسئلہ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے غلط کو صحیح بنا کر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو اس لیے میں اس حدیث کے تحت میں آپ کو درخواست کروں گا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ہم فلاں کا سبق سنتے ہیں، فلاں کا درس سنتے ہیں یا فلاں کتابیں ہیں، تو آپ بیٹھ کر چیک کریں، آپ بیٹے کو شاباشی دیں، بیٹے ماشاءاللہ اچھا کام تو کر رہے ہیں، آپ کب سے یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب آپ کو کہاں سے آئی، آپ کو یہ کتاب کا نام کس نے بتایا، اور یہ کتاب آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے کس نے دیا، آپ کو کیسے معلوم بخاری ہے، آپ کو کیسے معلوم مسلم ہے، آپ کو کیسے معلوم فلاں تفسیر کی کتاب ہے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ حکمت سے پوچھئے، کتنا آپ گہرائی میں جائیں گے، خدا کی قسم میرے دوستو بات واضح ہو کر وہ ہچکچائے گا آپ کو بولتے ہو دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، نوجوان بچوں کی فکر کریں، خدا نہ کرے کہ آپ حدیث میں نے فرمایا کہ بچہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہے، شام کو نامومن ہے تو صبح ہونا بے کافر ہے، اسی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں مکمل نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی اسی حدیث کو انشاءاللہ اسلام میں بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نجات تین چیزوں میں ہے، تو یہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور دوسری بات فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہا کرو، اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کی، ان کے ایمان کی فکر کرے، ان کے عقیدوں کی فکر کرے، اور ان کے ایک ایک چیز کا آپ جائزہ لیں۔ گھر کے اندر کیا ہے، ماں کو معلوم ہوتا ہے نا فلاں فلاں چیز گھر میں رکھی ہوئی، باپ کو معلوم ہے نا فلاں فلاں چیز آفس کی چیزیں رکھی ہوئی، یہ تو ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کہ ہمارا بچہ انٹرنیٹ میں اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ میں اس کے پاس ہارڈ ڈسک میں کیا کیا ہے، کیا کیا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، ہم ڈال کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ تحقیق کریں، واقعی اگر صحیح ہو تو آپ اگر کوئی ہو تو آپ علماء سے، ائمہ سے جوڑیں، ہے کہ آپ بچے کو لے کر آئے، یہ بچہ ایک کتاب پڑھا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ علماء سے لے کر آئے، ائمہ سے جوڑ دیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، عافیت ہوگی اس میں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آئندہ بھی کہا کرتا رہوں گا، اپنے اپنے علماء سے جوڑ کر، چاہے بچہ کتنا آگے بڑھ جائے، کتنا وہ تعلیم میں آگے چلے جائے، گریجویٹ ہو، علماء سے جوڑ کر رہے اور صحیح رہنمائی آپ کو ملے گی، ورنہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور لوگوں کو بھی لے کر ڈوبے گا، خود کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا اور لوگوں کا بھی ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ آج دوستو آج پیسوں کی بات نہیں، آج ایمان کی بات آ چکی ہے، آج ایمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے عقیدے محفوظ نہیں ہے، اس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے اور بار بار کہنا پڑ رہا ہے، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا تحفظ کا سامان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ الحمد للہ۔